اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایام فاطمیہ ہے، ایام شہادت بی بی دو عالم سلام اللہ علیہا، اور انہی ایام کی مناسبت سے ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے خطبہ فدکیہ کا تعارف، جو کہ بی بی دو عالم سلام اللہ علیہا نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اسی کے متعلق ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اس موضوع کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حوض علمیہ قم المقدسہ سے جناب حجت الاسلام والمسلمین آقا محمد یزدان حیدر۔ ہم سب سے پہلے آقا صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آقا صاحب، ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ خطبہ فدکیہ کا ایک تعارف کروائیں کہ خطبہ فدکیہ کا فلسفہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، آپ جو ہے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیں اس کے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی وہ نورانی ہستی ہیں کہ جن کا کلام خطبہ فدکیہ کی شکل میں ایک بہت ہی معجزہ نما کلام ہے، اور جس موقع پر یہ صادر ہوا بی بی سے، وہ موقعیت بھی بہت ہی باقی موقعیتوں سے جدا موقعیت ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ تمہید میں نہ جائیں اور آپ کے سوال کی طرف آئیں، خطبہ فدکیہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے، جس طرح عنوان ہے جیسا اس کے خطبہ فدکیہ، فدق کا مسئلہ جو کہ معروف ایک مسئلہ پیش آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا نے اس خلافت کے جو مدعی ہوئے ہیں خلیفہ اول، تو حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے، چونکہ آپ امیر المومنین کو حق بجانب سمجھتی تھیں، بلکہ ایمان تھا آپ کا، اور یہ ایمان رسول اللہ کی وجہ سے تھا۔ خداوند متعال نے یہ حکم دیا تھا کہ رسول اللہ کے بعد ولایت و حاکمیت و خلافت امیر المومنین کا حق ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ولایت امیر المومنین کو نظام دین کے طور پر دیکھ رہی تھیں، اور وہ جانتی تھیں کہ نظام دین کی حفاظت نظام ولایت کے قیام کیے بغیر، نظام ولایت امیر المومنین کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے سب سے بنیادی وجہ یہ نہیں بنی کہ ہم کہیں کہ وہ فدق، باغ فدق وہ اصل انگیزہ تھا، نا، وہ ایک بہانہ تھا۔ یا استاد مصباح رضوان اللہ تعالی علیہ اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص بہت کم عقل ہے جو یہ سمجھے کہ بی بی زہرا سلام اللہ تعالی علیہا فقط باغ فدق کی خاطر گئی تھیں اور احتجاج کیا تھا، نا، یہ احتجاج، یہ خطبہ فدکیہ، فدق ایک بہانہ تھا۔ فدق نے ایک فرصت فراہم کی اس باغ فدق کے چھننے نے، کہ جناب سیدہ نے اس موقعیت سے استفادہ کرتے ہوئے جا کر نظام دین کے لیے ایک بہت بڑا اقدام کیا۔ کیا اقدام تھا کہ جناب سیدہ نے، جیسا کہ رہبر معظم حافظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سلسلے میں، کہ در حقیقت جناب سیدہ کا یہ خطبہ فدکیہ جہاد تبیین کا ایک بہت بارز نمونہ ہے۔ اور جہاد تبیین آپ کو پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جہاد کا عنوان ہی دشمن دین کے مقابل میں ہے، یعنی اگر دین پر کوئی آنچ آتی ہے تو اس وقت یہ جہاد کہلاتا ہے، یعنی فی سبیل اللہ اور دشمنان دین کے مقابل میں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ فدکیہ کا جیسے نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں باغ فدق آتا ہے، اور گویا فدق کے بارے میں ہی ساری گفتگو ہے، نا، اس کا ایک حصہ فدق ہے۔ دشمنان دین، قطعی سی بات ہے، وہاں پہ اصحاب موجود ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیشہ دشمنوں کی یہ سازش رہی ہے کہ دین اسلام کو موقع و فرصت پا کر اس کو کسی طرح سے دین خدا
کو نابود کرنے کی کوشش کریں یا لوگوں کا ایمان دین سے کم کرنے کی کوشش کریں. جب رسول اکرم کی اسی سے آپ کے ایک اور ذہن میں میرا سوال پیدا ہوا یہاں پر، وہ یہ کہ خطبہ فدقیہ جب اتنے حساس معاملات جب پیش آئے کہ جہاں پر بی بی کو کھل کر سامنے آنا پڑا، تو اس خطبہ فدقیہ کے اندر بالآخر بی بی نے ایسے کیا موضوعات کو ابھارا اور کن موضوعات کو جو ہے بی بی نے واضح الفاظ میں اس خطبے کے اندر پیش کیا؟ ذرا ان موضوعات کے اوپر آپ جی میں ضرور اس طرف آتا ہوں. وہ بات حتماً اس کو ایک تکمیلہ دے دوں، میں کامل کر دوں. وہ یہ ہے کہ چونکہ خلافت کا مسئلہ ویسے تو مسلمین کے درمیان کا مسئلہ ہے، لیکن ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ نظام الہی کے مقابل سازش ہو رہی ہوتی ہے، چاہے مسلمان ہی آپس میں کیوں نہ لڑیں، لیکن اس کے پیچھے جو عنصر کار فرما ہے وہ دشمنان دین کا عنصر ہے. ممکن ہے وہ مسلمانوں کو ابھار کر اکسا کر ہو، جیسا کہ ہمیں مختلف مواقع میں آج بھی ملتا ہے، پہلے بھی ایسا رہا ہے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں غلط فہمی یہ ایجاد ہو کہ خوب اس وقت تو کوئی دشمنان دین نہیں تھا، اس وقت دو مسلمانوں کے دو الگ الگ گروہ تھے. نہ، ایسا نہیں تھا. در حقیقت یہ جو سازشیں ہوتی ہیں دین خدا کے مقابل میں، اس کے پیچھے قطعاً دشمنان خدا کار فرما ہوتے ہیں. ہمیں ان کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پس جناب سیدہ نے جب یہ دیکھا کہ دین کی حفاظت کا مسئلہ، وہاں پر آئیں اور یہ خطبہ فدقیہ بیان فرمایا. خطبہ فدقیہ وہ جہاد تبیین تھی جو آپ نے بیان فرمائی. اگر ہم آئیں آپ کے سوال کی طرف، دوسرے کی طرف کہ کون سے بنیادی موضوعات ہیں، وہ کون سا منظومہ فکری ہے جس کو جناب سیدہ نے بیان فرمایا، اس میں سب سے پہلے ہمیں ایک چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر دین کا ایک کامل نصاب، ایک جامع نصاب دیکھنا چاہتے ہیں تو خطبہ فدقیہ ہے. اگر کوئی خطبہ فدقیہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس نگاہ سے پڑھے کہ دین کا ایک کامل نصاب پڑھ رہا ہے، اور واقعاً ایسا ہے جس کے اندر اصول دین بھی موجود ہیں، جس کے اندر فروع دین بھی موجود ہیں، جن کے اندر فلسفہ بھی موجود ہے، اگرچہ بہت جامعیت کے ساتھ جناب سیدہ نے بیان کیا ہے. اس میں جو اہم موضوعات ہیں میں فقط اجمالی طور پہ ذکر کرتا ہوں. ایک ہے، سب سے پہلا موضوع خدا شناسی ہے. سب سے پہلا موضوع توحید کا موضوع ہے، جس کے اندر جناب سیدہ نے فراوان طریقے سے شکر خدا بجا لا کر، خداوند متعال کی نعمتوں کو یاد کر کے اور ان نعمتوں کے راز کو و ان کے فلسفے کو بیان کر کے جناب سیدہ نے خدا کی طرف و خداوند متعال کی حکمتوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا اہم موضوع ہے اس کے اندر، وہ ہم اگر عنوان دیں استاد مصباح کی زبانی، راہ و رہنما شناسی ہے. یعنی امامت و رسالت. اگر ہم رسالت کو پہلے عنوان دیں کہ رسالت شناسی ہے، رسالت شناسی ہے و امامت شناسی ہے، اور وہ راستہ جو رسالت نے پیش کیا، وہ راستہ جو امامت نے پیش کیا، اس کی شناخت کروائی ہے. پھر اس کے بعد جو ایک اور اہم موضوع جناب سیدہ نے اس کے اندر فرمایا ہے، وہ قرآن شناسی ہے. قرآن کا ہدف بتایا ہے، قرآن کا مقصد بتایا ہے، قرآن کی صفات پر روشنی ڈالی ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو قرآن کا ہدف و غرض و فلسفہ یہ لوگ بھول جائیں اور جس ہدف کے لیے قرآن نازل ہوا ہے اس کی طرف غفلت ہو. اس کے لیے جناب سیدہ نے اس موضوع کو بھی ذکر کیا. اس کے علاوہ جو ایک بہت بنیادی موضوع ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد وہ کیا آفات ہیں، وہ کیا مصائب ہیں جو رسول اللہ کی امت پر ٹوٹ پڑے ہیں، وہ کون سی بنیادی خرابیاں ہیں جو امت کے اندر وجود میں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑی مشکل رحلت رسول اللہ کے فوراً بعد پیدا ہو گئی. اگر وہ فرصت ہوئی تو انشاءاللہ ان کو ذکر کریں گے. اس کے علاوہ جو اہم موضوع ہے وہ یہی خود فدق کا مسئلہ ہے، جس کو جناب سیدہ نے حق کی بنا پر احتجاج فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی شخص حقوق انسان کسی کے حق پر بھی تجاوز کرتا ہے تو اس کے مقابل میں قیام کرنا چاہیے، اس کے مقابل میں چپ کر کے ظالم کو مزید موقع نہیں دینا چاہیے، مقابل کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ مزید مظلوم پر ظلم کرے، بلکہ اس کے مقابل میں ایک احتجاج کرنا چاہیے اور اس کے مقابل میں حق شناسی. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ضمنی موضوعات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، جن میں یہ ہے کہ جناب سیدہ نے انصار کو بھی جھنجھوڑا،
مہاجرین کو بھی جھنجھوڑا اور ان کو بتایا کہ رسول اللہ جو کچھ تمہیں سکھا گئے تھے کیا تم بھول گئے ہو. اور جناب سیدہ کا ایک اہم موضوع اس کے اندر، اگرچہ خطبہ فدقیہ کے اندر، خطبہ فاطمیہ کے اندر اگرچہ وہ کلام کی شکل میں نہیں ہے، لیکن لحن جناب سیدہ ہے، انداز ہے جناب سیدہ کا، اور جناب سیدہ کا وہ گریہ ہے. وہ گریہ بھی بہت اہم موضوع ہے اس خطبہ فدقیہ کا، جو اس کے اندر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے فراوان موضوع ہیں جو ضمناً اس کے اندر مطرح ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. ہاں صاحب، آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس خطبے کے اندر فراواں موضوعات کے اوپر بی بی نے روشنی ڈالی ہے. اس میں سب سے پہلا آپ نے موضوع جو ہے ذکر کیا وہ خدا شناسی ہے. تو بی بی نے خدا شناسی کے متعلق اس خطبے کے اندر کون سے اہم نکات بیان کیے، ذرا اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیے گا. خدا شناسی کے حوالے سے جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی راز و حکمتیں ذکر کی ہیں جو ہمیں ذات حق تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتی ہیں و نظام توحیدی کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے اگر ہمیں عنوان دینا چاہیں تو جناب سیدہ نے حمد الہی کے اسرار بیان کیے ہیں و حمد الہی کی حکمتیں بیان کی ہیں و حمد الہی کے لیے ان نعمتوں پر کہ جن پر حمد الہی بجا لانا واجب ہے، ان نعمتوں کا جناب سیدہ نے تذکرہ کیے. یہ ایک عنوان ہے. دوسرا، جناب سیدہ نے خداوند متعال کا شکر بجا لانے کے لیے جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور انسانوں کو یہ متوجہ کیا ہے کہ یہ نعمتیں ایسی ہیں جو انسان ان کو شمارش نہیں کر سکتے. جتنی بھی نعمتیں اگر وہ ذکر کرنا چاہیں ان کا احسان ناممکن ہے. اور پھر جناب سیدہ آئیں اور وہاں پر اس وحدانیت کا جو اس نظام توحیدی کے اندر خداوند متعال نے یہ وحدانیت برپا کی ہے، اس کا فلسفہ بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اور اس میں اخلاص کو، اخلاص للہ کو، اخلاص رب کو یعنی خدا کے لیے اخلاص کو ایک بہت اہم نقطے کے طور پہ روشن کیا. اور اس میں توحید کے اندر ایک بہت اہم مسئلہ مخلوق سے وابستہ ہے، تخلیق سے وابستہ ہے، کہ مقصد تخلیق انسان کو خدا شناس بناتا ہے. اگر انسان اپنے مقصد سے آشنا ہو جائے، جو مقصد تخلیق ہے اس کا، اور وہ مقصد انسان کا خدا کی معرفت اور اس کا قرب ہے، اور جب انسان اب اس مقصد سے آشنا ہوتا ہے تو انسان بہت زیادہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے متعدد فراوان موضوع ہیں جو جناب سیدہ نے اس خدا شناسی کے ضمن میں بیان کیے ہیں. صحیح ہے. ہاں صاحب، آپ نے اشارہ فرمایا جیسے آیت اللہ مصباح یزدی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ راہ و رہنما شناسی کے متعلق بی بی نے اس خطبے کے اندر بہت اہم مطالب بیان کیے ہیں. اولاً تو خود یہ راہ و رہنما شناسی سے کیا مراد ہے، اور اس کے متعلق بی بی نے کیا اہم نکات بیان فرمائے ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کا خطبہ فدقیہ در حقیقت ایک مکتب کی تبیین ہے. صحیح. اور مکتب بدون راہ و رہنما معنی نہیں رکھتا. مکتب کے اندر راستہ بھی پیش کیا جاتا ہے، اور راستے پر چلانے والا رہنما، و جسے ہم راہبر کہتے ہیں، جسے دینی اصطلاح میں و مکتب امامیہ کی اصطلاح میں امام کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ پہلے امام تھے، رسول اللہ کے بعد امیر المومنین امام ہے، و اس طرح سے 12 ائمہ ہدی. جناب سیدہ نے یہاں پر آ کے بنیادی فلسفہ امامت ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امامت انجام دی ہے، اور امامت کے بعد حضرت امیر المومنین اس کا حق رکھتے ہیں، اور وہی ہیں جو اس مکتب اسلام کو، راہ اسلام کو جاری رکھ سکتے ہیں. اور اس میں ایک بہت عمدہ نقطہ جناب سیدنا نے فرمایا، وہ یہ تھا کہ خداوند متعال نے جعل امامتنا امانا من الفرقہ، اور فرمایا ہے کہ تم جس امامت سے آج روگردان ہو، چونکہ رحلت رسول اللہ کے بعد مکتب امامیہ کے مطابق رسول اللہ نے اپنے بعد امام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اپنے بعد امام کو نامزد فرمایا ہے، اعلان کیا ہے، منسوب فرمایا ہے اللہ کے حکم سے. تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اگر تم نے نظام امامت کو چھوڑا، جانتے ہو کیا چیز تمہارے پاس آئے گی؟ تفرقہ، اختلاف، تشتت. کبھی بھی تم ایک امت بن کر سبیل اللہ پر چل کر اہداف خلقت تک نہیں پہنچ سکتے. اور وہ ہدف جو رسول اللہ نے متعارف فرمایا
امت کے اندر. لیکن آپ دیکھیں جناب سیدہ اس بنیادی نقطے کو اس راہ و رہنما شناسی کے اندر جسے ہم کہیں امامت و راہ امامت کی شناخت کے اندر بنیادی اس نقطے کو مطرح فرماتی ہیں. اور بہت سارے نکات ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ اگر ہم آئیں جناب سیدہ جو استدلال فرماتی ہیں امامت شناسی کے لیے، جو استدلال ذکر کرتی ہیں امامت شناسی کے لیے، وہ بہت ہی عمدہ ہے. اور وہاں پر یہی نکات جو رسول اللہ نے امیر المومنین کے بارے میں فرمائے تھے اور رسول اللہ نے امیر المومنین کو آشنا کروایا تھا، وہ شناخت کروائی تھی بعنوان امام و رہبر اپنے بعد، ان کو آ کے مطرح فرماتی ہیں اور ان کو یاد دلاتی ہیں کہ یہ سب تمہیں یاد نہیں ہے. اگر یاد ہے تو آج کیوں ان چیزوں کو فراموش کر کے اور غفلت کر رہے ہو. اور اس طرح سے جناب سیدہ نے ایک بھرپور احتجاج اس راہ امامت و مکتب امامت کی شناخت کے بارے میں ان پر کیا ہے. ہاں سر، ماشاء اللہ بہت بہترین انداز میں آپ نے بیان فرمایا ہے. آغا صاحب، میرا اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بی بی نے اس خطبہ فدکیہ کے اندر قرآن شناسی کے متعلق بھی بہت اہم نکات بیان فرمائے ہیں. تو قرآن شناسی کے متعلق وہ اہم نکات اور ان کی صفات، قرآن کی صفات کیا بیان فرمائی بی بی نے؟ غالباً بی بی نے یہاں اس خطبے میں اشارہ بھی فرمایا ہے کہ امت کی یہاں بے راہ روی کی ایک وجہ بھی لوگوں کی اور امت کی قرآن سے دوری ہے. تو ذرا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا. چونکہ کوئی بھی انسان بعنوان مسلمان تب گمراہ ہوتا ہے جب وہ وحی الہی سے روگردان ہوتا ہے. اور جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ نے توحید شناسی، امامت شناسی، رسالت شناسی، مکتب امامت کی وضاحت کے بعد فرمایا ہے کہ وہ مکتب خداوند متعال نے جس وحی کی شکل میں نازل کیا، تم تلاوت تو کرتے ہو اس کی، لیکن اس مکتب سے تم غفلت کر رہے ہو، اس قرآن سے تم غفلت کر رہے ہو. اس وجہ سے جناب سیدہ آتی ہیں اور قرآن کی صفات کو مطرح فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ قرآن نور ساطع ہے. یعنی اگر تم قرآن کی طرف رجوع کرو تو یہ غفلت اور جس نظام حق سے تم منہ موڑ چکے ہو دوبارہ تم واپس آ جاؤ گے. اور فرماتی ہیں کہ یہ ضیاء لامع ہے، ایک چمکتا ہوا اور تابندہ چراغ ہے، تابندہ نور ہے، جس کی طرف اگر آپ آئیں گے تو آپ کو وہ راہ حق دکھائے گا. اس کے علاوہ فرماتی ہیں کہ اس کے اندر بینات ہیں، اس کے اندر ان اہل بصیرت کے لیے، وہ لوگ جو اولو الالباب ہیں، اہل عقل ہیں، ان کے لیے خداوند متعال نے یہ نشانیاں رکھی ہیں. اگر آج قرآن کی حکمت، قرآن کا مقصد اور قرآن کی آیات میں امت اسلامیہ غور کرے تو آج یہ جو انحراف پیش آیا ہے خصوصاً رسول اللہ کے بعد یقیناً دور ہو سکتا ہے. اور قرآن ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس پر اگر امت جمع ہو جائے اور اس قرآن کو قرآن فہمی کرے اور صحیح قرآن فہمی کرے جس طرح قرآن انہیں لے جانا چاہ رہا ہے. تو جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ نے قرآن کی طرف اس لیے متوجہ کیا، ورنہ آیا وہ جو مخاطب تھے سامنے، آیا قرآن کی شناخت نہیں رکھتے تھے، آیا قرآن کے حافظ نہیں تھے حافظ، لیکن قرآن کی حکمت، قرآن کا فلسفہ، قرآن کے نزول کا مقصد جو ہدایت تھا، اس ہدایت کو لینے سے غفلت کر رہے تھے. اور جناب سیدہ نے قرآن کو ہادی کے طور پہ متعارف کروایا، جس طرح سے جناب سیدہ نے امیر المومنین کو ہادی کے طور پہ و امام کے طور پہ متعارف کروایا ہے. ساتھ اس وحی کو بھی دوبارہ سے ان کی خدمت میں، ان اصحاب کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ تم آؤ واپس اسی راستے کی طرف جس کی طرف قرآن نے رہنمائی فرمائی ہے. اچھا صاحب، بی بی سلام اللہ علیہ کی اس کلام نورانی کی روشنی میں جو حالات بعد از رحلت رسول پیش آئے، ان کی نشاندہی کیسے کی ہے بی بی نے اپنے اس کلام میں؟ ان کی آصف شناسی اور جو آفات پیدا ہوئے، آیا ان کا پھر کوئی رائے حل بھی بی بی نے بیان کیا ان آفات کو؟ جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کا درد اگر اس خطبے کے اندر دیکھیں، چونکہ یہ خطبہ درد کے ساتھ بیان ہوا ہے، دین کا درد، ولایت کا درد، توحید کا درد. جناب سیدہ ہم معمولی انسانوں کی طرح نہیں جا کے وہاں خطبہ دیا کہ فقط جیسے ابھی میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں یا صرف احساسات کی بنیاد فقط احساسات کی بنیاد پہ ہو، یا فقط ایک علم جھاڑنے کی بنیاد، یا کہ ان کا شوہر مثلا اس سے حق چھینا گیا، ایسا نوانس. بالکل صحیح.
یعنی جناب سیدہ نے دین پر چونکہ ایمان رکھتی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ وہ دین جس کو رسول اللہ نے اس طرح سے سنبھالا ہے اور اس طرح سے امت کو سنبھال کے امت کو اہداف تک پہنچانے کے لیے دین شناسی کروائی ہے اور دین کا نظام دے کے گئے ہیں، تو دیکھ رہی ہیں یہ سب بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر آج جا کر اس کے مقابل قیام نہ کیا، اس انحراف کے مقابل، کبھی بھی مشکل حل نہیں ہوگی. اس وجہ سے جناب سیدہ جاتی ہیں اور ان کو آسیب شناسی کرواتی ہیں کہ تمہاری حالت رسول اللہ کے وقت کیا تھی اور رسول اللہ کے بعد تمہاری کیا مشکل تمہیں ایجاد ہو گئی ہے. فرماتی ہیں سب سے پہلی چیز جس کی نشاندہی کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ تمہارے اندر نفاق ظاہر ہو گیا ہے. وہ نفاق جو پوشیدہ تھا، یہ نفاق اب اس جامعہ کے اندر، اس معاشرے کے اندر رحلت رسول اللہ کے بعد عیاں ہو گیا ہے. اور اس نفاق کی وجہ سے تم ایمان رسول اللہ پر دعویٰ کرتے ہو لیکن راہ رسول اللہ کو چھوڑ دیا ہے تم نے. ایک اور چیز جس کی طرف جناب سیدہ اشارہ فرماتی ہیں وہ یہ ہے کہ تم نے دین کی بے حرمتی کی ہے. تم نے رسول اللہ کے بعد دین کو نظر انداز کر دیا ہے اور دین کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، دین کی حرمت کو. ایک اور نقطہ جو جناب سیدہ کے اس خطبے میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وَقَدْ خَلَفْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، کہ تم نے حق کو پس پش ڈال دیا ہے. یعنی تم نے حق سے چشم پوشی کر لی ہے اور مادی مفادات تمہارے سامنے اس قدر روشن ہوئے کہ تم ان کی طرف بھاگ کھڑے اور حق کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور ایک اور چیز فرماتی ہیں کہ تم اب زندگی میں آرام سے جینے کے عادی بنتے جا رہے ہو. یعنی تمہیں وہ مجاہدت دین کی خاطر جو رسول اللہ نے فرمائی تھی، اس مجاہدت سے منہ موڑنے کی طرف حرکت کر رہے ہو. اور ایک اور چیز فرماتی ہیں کہ تم نے حق کا ساتھ اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ تم یہ بہانہ کر رہے ہو کہ اگر آج ہم حق کا ساتھ دیں گے فتنے اٹھائیں گے، فتنے سر اٹھائیں گے. فتنوں کے بہانے تم نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں، یہ بنیادی نکات ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے تمہاری مشکل یہ اصحاب کو مخاطب کر کے، انصار و مہاجرین کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں کہ تم نے حقوق کی پائمالی دیکھی اور اس پر خاموش ہو گئے ہو. اور یہ وہ احتجاجات تھے جنہوں نے واقعاً اصحاب کو رلا دیا اس وقت، اگرچہ عملاً مخاطبین نے اقدام نہیں کیا لیکن جناب سیدہ نے ان کو خوب جھنجھوڑا. اور سب کو پتا تھا کہ جناب سیدہ جو کچھ کہہ رہی ہیں حق کہہ رہی ہیں اور وہ بات کر رہی ہیں، وہی دین بیان کر رہی ہیں جو رسول اللہ نے بیان کیا تھا. گویا سیدہ سلام اللہ علیہا قرآن کی اس آیت کی تفسیر کر رہی تھی جس میں رسول اللہ کی زندگی میں قرآن نے اشارہ کیا تھا کہ اگر یہ رسول آپ کے درمیان سے رحلت کر جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں تو آپ لوگ کیا اپنے اسی آبائی انقلاب عقبی واپس آ جائے گا. آیا تم واپس اسی پرانے نظام کی طرف، جاہلیت کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ. اور واقعاً ایسا ہوا بھی. بالکل. امیر المومنین نے بھی، امیر المومنین کے کلام کو بھی اگر ہم غور سے جائزہ لیتے ہیں تو اس میں بھی امیر المومنین کو صراحت کے ساتھ جہاں تک ہمیں لگتا ہے ملتا ہے وہ یہ کہ امیر المومنین کو جب خلافت ظاہری ملی تو اس میں بھی امیر المومنین اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں قبل از بعثت رسول جس طرح سے رسول اللہ نے قبل از بعثت کام شروع کیا تھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے وہاں سے شروع کرنا پڑے گا کام. تمہاری یہ حالت ہو چکی ہے. یعنی تم ریوڑ میں بدل گئے ہو. امت بنایا تھا اور تم پھر آج اس بکھرے ہوئے ریوڑ کی طرف جن کے جسم اکٹھے ہیں لیکن قلوب ان کے متشتت ہیں و متفرق ہیں. تو ماشاءاللہ سیاغ صاحب اپنے انتہائی خوبصورت انداز میں اس خطبے کا تعارف کروایا اور اس کے اندر جو مہم مطالب تھے اور اہم نکات جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے کلام نورانی میں بیان فرمائے تھے اس پہ آپ نے روشنی ڈالی ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ناظرین نے اس سے بھرپور استفادہ کیا ہوگا اور انشاءاللہ ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.